مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے دنیا میں سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس کائنات میں رب کریم نے بے حد و بے انتہا رکھی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، اور باقی جتنی معاملات میں آپ دیکھتے جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں رحمت للعالمین ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والا کوئی بندہ محروم واپس نہیں گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر ہم غور کریں کہ نبی پاک کی رحمت انسانوں کے لیے تو ہے، جانور اور جنات کے جانوروں کے لیے کیسے ہے، تو میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں جو میں نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے، جس میں رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوبم رب کریم نے آپ کو تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی میٹنگ، جنات کی ملاقات کے بعض مواقع پر عینی شاہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں روایت صحیح بخاری جلد اول سے بھی اور جامع ترمذی جلد اول سے ابواب الطہارت سے پڑھنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقاتیں ہوئیں مختلف اوقات پہ ہوئیں، ان تمام ملاقاتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، عقیدے اور نظریے کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا اور خود جنات کے ہاں تشریف لے گئے۔ جنات سے ملاقات جاری رہی، گفتگو جاری رہی، سوالات و جوابات کی نشست جاری رہی، حتیٰ کہ اسی دوران صبح کا وقت قریب ہونے کو ہوا تو شاید وہ جنات کے لیے کوئی ناشتے کا وقت ہو، کوئی کھانے پینے کا وقت ہو، تو جنات کے بچوں نے ایک دوسرے سے جو باتیں کیں تو وہ باتیں بڑوں کے کان تک پہنچی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے پر اضطراب دیکھا تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے بچے گویا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیز یعنی کوئی ناشتہ ملے۔ بڑے بڑے درباروں میں بادشاہوں کے پاس تو بندہ جاتا ہے، وہاں تو سب کچھ ملتا ہے، ہمیں بھی مل جانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی ہے، گویا ان کے ناشتے کے لیے، ان کے بریک فاسٹ کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو اللہ سے مانگا وہ رحمت للعالمین کے طرز پہ مانگا۔ وہ صرف ان کے لیے رحمت نہیں بنا بلکہ ان کے جنات کے جو جانور تھے ان کے لیے بھی رحمت کا کھانا منگوا لیا، جو ان کے لیے باعث جو ہے نا اس کے حساب سے ان کی حیثیت کے مطابق ان کے کھانے کی ترتیب تھی تو وہ بھی مانگ لی۔ اور صرف اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جنات کے لیے نہیں مانگا بلکہ قیامت تک آنے والے
تمام جنات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے منظور کرا لیا۔ وہ کھانا کیا تھا؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا فدعوت اللہ اللہ یمر بعظم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما، میرے مولا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یہ آج کے بعد کسی ہڈی سے گزریں اور وہ ہڈی کسی انسان نے کھا کے پھینک دی ہو تو اس ہڈی پہ انہیں ایسے گوشت ملے جس طرح بندے کو چانپ، ہم آج جدید کی زبان میں ہم کہیں چانپ روسٹ ہو کے مل جاتی ہے، یا کوئی گوشت کی ایک جیسے کسی کی دستی یا کسی کی چوڑی جانور کی کاٹ کے اس کو روسٹ کر کے دے دیتے ہیں، فرمایا انہیں اس طرح مل جائے۔ اور ولا بروس، یہ جو جانور ہیں ان کے کھانے کی جو خوراک ان کے لائق، ان کے مطابق، ان کی حیثیت کے توافق کے موافق ہے، انہیں وہ روس، وہ گوبر کی ترتیب ان کو بطور چارہ کے مل جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ رحمت للعالمین دکھائی کہ صرف ان کی ڈیمانڈ پہ صرف ان کو ناشتہ نہیں دیا، ان کی ڈیمانڈ اور ان کی بات اور ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں چاہت پر ان کو صرف کھانا نہیں دیا بلکہ ان جنات کی نسلوں تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ان جنات کے حد تک، ان کے معاملات کے حد تک ایسا ہی ہے۔ اور جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض اوقات آتے بھی تھے اور آ کر قرآن کریم بھی سنتے تھے۔ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جنات نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کو سنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، جب انہوں نے سنا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتوا، زبان سے خاموش رہو، یعنی تلاوت سن کے جن کو بھی عقل ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اور ہم انسانیت میں اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن سن کے خاموشی اختیار کریں، ہمیں بھی قرآن سننے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، قرآن کی سماعت کرنی چاہیے۔ تو جن آ کے فلما حضروا پہنچ کے قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو جنات میں آداب سکھا رہے ہیں کہ جب تلاوت جاری ہو تو پھر بات نہیں کرنی، تلاوت جاری ہو تو توجہ اس طرف کرنی ہے، تلاوت جاری ہو تو اس کے دوران کوئی اور کام نہیں کرنا بلکہ قرآن سننا ہے۔ تو جنات ایسے بھی آئے، یہاں پہ بھی ان کا نبی پاک علیہ السلام سے انٹریکشن ثابت ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ابواب فضائل القرآن میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ایک تفصیلی روایت موجود ہے، کوئی 1 رکوع سوا رکوع کی حدیث ہے، اس میں جو جنات کی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنات کی آمد کی خود خبر دی صحابہ کرام کو کہ یہ قرآن وہ ہے حتی سمعتہ الجن حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور جنات کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے، ایسا عجیب کلام ہم میں آج تک کہیں نہیں ہے، یہ کلام سننے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہدی بہ الی الرشد، کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو ایمان اسلام ایقان احسان ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف، فلاح و بہبود کی طرف، کامیابی و کامرانی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، لہٰذا ہم اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ جنات نے اس طرح نبی پاک علیہ السلام سے ملاقاتیں کی اور نبی پاک علیہ السلام کے دامن رحمت سے یہ فیض یاب ہوئے اور یہ سب کچھ لے کر وہاں سے لوٹے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے انہیں ان کے حقوق بھی دیے ہیں، انہیں ان کی ترتیبیں بھی سمجھائی ہیں، ان کو ان کا اسلام، مذہب اور طریقہ کار بھی سمجھایا۔ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے جانوروں تک کے حقوق ہمیں بتائے ہیں۔ ہم جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، ذبح کر کے اس کو کھا لیتے ہیں، اس ذبح کرنے تک کے آداب ہیں۔ احادیث پاک کا تتبع کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے جانور کو سامنے رکھ کے چھری تیز کر رہا ہے، تو آقا انعامدار نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس جانور کو 2 موتوں سے نہ گزار۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے سامنے تو چھری تیز کر رہا ہے اس کے ذبح کے لیے، تو اتنا شعور تو وہ رکھتا ہے، اس کی آنکھ اتنا کام کر رہی ہے، یا جتنا رب نے اس کو اس کے موافق سینس دیا ہے وہ اتنی بات کو سمجھ رہا ہے کہ چھری آخر میرے لیے تیز ہو رہی ہے، اب تو اسے موت تو دے گا، یعنی کہ تو اس کی چھری گردن پہ چلا کے ذبح تو کرے گا، اب اسے 2 موتوں سے نہ گزار، یعنی پہلے اس کو دکھا نہیں کہ میں تیرے لیے چھری تیز کر رہا ہوں اور اس کے بعد جا کر اس کو ذبح کر دے۔ مراد یہ تھا کہ تو تنہائی میں جا کے، خلوت میں جا کے، اکیلے پن میں جا کے اور الگ ہو کر تو نے جو چھری تیز کرنی ہے وہ کر لے، یہ کام جانور کے سامنے نہ کر۔ اسی طرح احادیث پاک میں اس پر منع آئی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ جانور بھیانک منظر دیکھے گا،
وہ تکلیف دیکھے گا اور وہ اس چیز کے معاملات کو دیکھے گا کہ یہ ذبح ہو رہا ہے، اس کے بعد تو میری باری ہے، اب میرے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تو کہا جانور کے اندر اتنی ترتیب موجود ہے۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کیا جانور میں عقل ہے؟ بھائی عقل نہ ہو شعور تو ہے نا، عقل کا معاملہ الگ ہے، لیکن شعور کا معاملہ تو جن حواس سے ہے وہ حواس تو اس جانور میں بھی موجود ہے۔ جب جانور کو گرم پانی، ٹھنڈے پانی کا احساس ہے، جانور کو مٹی اور آگ کا احساس ہے، جانور کو کانچ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، یا گھاس کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اس کا سینس ہے، تو اس کو چھری تیز کرنے یا اپنے ساتھی کے ذبح ہونے کا بھی سینس ہے، اس کو سمجھ آتا ہے۔ اور یہ غلطی ایک بار ایک شخص نے کی، اس نے مجھے خود بتایا، اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ حضرت یہ جو بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں، کہا میں نے اسی طرح ایک موقع پہ کیا تھا، ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح کیا، اور جب میں نے دوسری بکری کو ذبح کیا تو اس سے مرغی سے بھی کم خون نکل رہا تھا، بہت کم خون تھا، گویا اس بیچاری مرغی کا وہاں، اس بیچاری بکری کا وہاں خون سوکھ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا بندہ کہاں تک اندازہ اور کہاں تک بات فرمایا اس جگہ تم نے اس جانور کو بھی اس کو دکھا کر آپ نے اس چھری کو تیز نہیں کرنا اور ایسا نہیں کرنا، اس پر بھی منع فرما دیا۔ اور میرے دوستو پھر جانور کو ذبح کرنے کے آداب بتائے ہیں، یہ جو علماء کرام ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے پاؤں اور ہاتھ جو آپ نے اس کے باندھے ہوئے ہیں اس کو کھول دو تاکہ یہ خوب پھڑکے، اور خوب اس کا میڈیکلی فائدہ بھی ہے کہ اس کے اندر کے پورے وہ خون باہر لوتھڑے نکل آئیں گے، جو اندر رہ گئے تو جراثیم پیدا ہوں گے، اور اس کا اسلامک فائدہ بھی ہے کہ آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس کی جان بڑی آسانی سے نکل رہی ہے۔ تو ایسی کئی ترتیبیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک جو حقوق سمجھا دی ہیں، تو یہ بھی رحمت للعالمین کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک رحمت فرمائی اور اس حد تک ان معاملات کو دیکھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بچوں کے، بڑوں کے، خواتین کے، مردوں کے، عورتوں کے، علماء کے، ان سب کے حقوق بتائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سب کے حقوق بتا کر، یہ بھی تو رحمت للعالمین کا حصہ ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا، رتبے میں چھوٹا، درجے میں چھوٹا، میں اس کے لیے یوں چل کے جاؤں، جی نہیں۔ آپ کتاب الادب اٹھائیں صحیح بخاری کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے جا کر اس کے بلبل کے فوت ہونے کی تعزیت فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور بات کیا ہوگی؟ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ اس بچے سے بچوں والی زبان میں بات کر کے اس بچے کی دلداری، غمخاری اور اس سے تعزیت فرمایا جا رہا، تعزیت کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے۔ اخذ منہ مئۃ مسئلۃ، الکنز المتواری میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے 100 مسائل کے یہاں سے استخراج کی بات فرمائی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 60 مسئلۃ، 60 مسائل کے نکلنے کی بات تک ارشاد فرمائی۔ یوں نہیں دیکھا کہ میرا رتبہ نبی والا، سامنے والا تو بالغ بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ادھر ادھر کے معاملات بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس کے پاس بھی گئے۔ اس سے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا جانور فوت ہو جائے جس سے اس کو انس بھی ہو، تعلق بھی ہو، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، وفات ہو جائے، تو آپ اس کی غمخاری کے لیے بھی اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مہنگائی کے اس دور میں اگر کسی کی بھینس مر جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ اس کا کتنے لاکھوں روپے کا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو تعزیت بنتی ہے نہیں بنتی؟ تو جب تعزیت بنتی ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکلے گا؟ نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس جانور کی وفات کی تعزیت فرمائی، کیونکہ اس صحابی بچے کے جو ایک ہی اس کی کل کائنات وہی جانور تھا، وہ یعنی کہ وہ پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کودتا تھا یا اس کے ساتھ وہ اپنی دلداری کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس حد تک غمخاری فرمائی کہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ چھوٹوں تک کے حقوق ہم بتائیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے بڑوں کے حقوق بتائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسئلے کا علم ہونا، مسئلے کا علم نہ ہونا، یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما کر ایک ایک معاملے پہ دونوں کو سمجھا دیا۔ سنن نبی داؤد میں نہیں ہے کہ 2 صحابی آئے ہیں، ایک نے کہا یا رسول اللہ وقت ہو گیا تھا نماز کا، دوسرے نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تھا لیکن اس وقت ہمارے پاس پانی نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے؟ فرمایا ہم دونوں نے تیمم کیا اور ہم نے نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد ابھی وقت باقی تھا کہ ہمیں اچانک کہیں سے پانی مل گیا، تو ہم نے، ایک بندے نے کہا میں نے جی وضو کر کے دوبارہ لوٹا لی، فرمایا جس نے 2 لوٹا لی اس کو ڈبل ثواب ملا، جس نے 1 مرتبہ پڑھ لی تھی پھر اس نے دوبارہ نہیں لوٹائی، اس نے سنت پہ عمل کیا کیونکہ اب تو ہو گیا اور سارا معاملہ پورا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پورے حقوق کی ترتیب دے کر ساری ترتیب پہ سمجھایا۔
اچھا اس حد تک سمجھایا کہ کوئی امام اور مقتدی ہو تو امام نے اپنے مقتدیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. فرمایا اگر تمہیں اللہ امام بنا دے تو پھر نماز مختصر پڑھایا کرو, فرض نماز. ہو سکتا ہے پیچھے کوئی مسافر ہو, کوئی مریض ہو, کوئی خاتون ہو جس کا اس زمانے میں جیسے خواتین مسجدوں میں آتی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کا بچہ کوئی رو رہا ہو یا کسی کی کوئی اور معاملہ ہو, تو یہ بات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اللہ کے رسول ہوتے تو منع فرما دیتے کیونکہ زمانہ بدل گیا. حضور پاک کے بعد جانے پہ زمانہ بدلا تو عورتوں کو منع کر دیا گیا. آج تو 1400 سال گزرنے کے بعد زمانہ بد سے بد حال بن گیا تو آج کیوں نہ مناؤ, لیکن اس زمانے میں اس کی وجہ تو بیان فرما دی نا کہ آپ اس کی رعایت کرو, اس کی رعایت کرو, اس کو دیکھو. بلکہ ایک موقع پہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بتلائی گئی کہ انہوں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھائی ہیں اور مقتدی اس بات پہ شاکی تھے کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھائی جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش فرمائی اپنے شاگرد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ معاذ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ ان معاملے میں رعایت فرماتے. تو میرے دوستو بلکہ تحاوی میں حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار میں روایت نہیں لکھی کہ فرمایا مجھے اگر خوف نہ ہوتا ان ضعیفوں کا, ان بیماروں کا, ان خواتین کا یا ان بوڑھوں کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں یہ نماز بالکل تیسرے پیر پہ لے جا کے پڑھتا, یہ اول وقت میں تو ان کے لیے پڑھی جا رہی. یعنی اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائیں اور پوری ترتیب بتائی. اب بزنس کے معاملے کو دیکھیں, جیسے بزنس رول کہتے ہیں, آج چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کے اس پر بحث ہوتی ہے, تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے. حضرت حبان کو کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں حبان یہ بات ذہن میں رکھنا, آپ کی خریداری کا لیول وہ نہیں ہے جو عام کا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ جو خریداری کرے گا اس کو 3 دن کا اختیار ہوگا. پوری ترتیب سمجھا دی. اچھا پھر اس پہ خیار عیب بتایا, اس پہ خیار رؤیا بتایا. چیز بن دیکھے خرید لی تو کتنا اختیار ہے, چیز دیکھ کر خرید لی پھر کیا ہے. اچھا جانور کو اگلی سائڈ سے دیکھا, پچھلی سائڈ سے نہیں دیکھا, اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو پھر اس کو ایک ایک موقع پہ سمجھایا جا رہا ہے. تو کس حد تک رحمت للعالمین ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب پر سمجھایا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے تو جانور بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں, پرندے چرندے بھی جانتے تھے ہمارے نبی ہیں, حشرات الارض بھی جانتے تھے ہمارے نبی ہیں. مسلمانوں, سرگودا کے غیوروں, مرکز اہل سنت والجماعت میں مستفید ہونے والے طالب علموں, میں آپ کو کہتا ہوں نبی علیہ السلام کو زمین کے اوپر تو اوپر, زمین کے آگے چل کے پانی کے اندر رہنے والے جانور بھی حضور کا تعارف رکھتے تھے, انٹروڈکشن رکھتے تھے کہ ہمارے نبی ہیں, اور نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. آپ اٹھائیے موجم طبرانی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی 2 رکوع کی لمبی حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس نے اپنے کیا کہتے ہیں یہاں آستین سے مری ہوئی گوہ نکال کر حضور پاک کے سامنے رکھ دی ہے. فاخرج من کمہم الذب فوضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے رکھ کے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ کلمہ پڑھے, یہ اٹھے, یہ زندہ ہو, یہ آپ سے بات کرے, میں بات مان لوں گا. وہ سمجھ رہا تھا امپاسبل معاملہ ہے, ناممکن سے معاملات ہیں, نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھو تو حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں, یہ کیسی باتیں کرتا ہے. فرمایا عمر آپ رک جاؤ. نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ گوہ کو خطاب فرمایا, اس مری ہوئی گوہ کو. فرمایا یا ضب, اوے گوہ بات سن. حضرت عمر فرماتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, خالی عربی نہیں, عربی مبین, واضح عربی میں بات کرنے لگی. لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین, میری کامیابی, میری خوش قسمتی, ہزاروں گوہیں ہوں گی جن سے آپ خطاب کر سکتے ہیں, پر آپ میری خوش قسمتی کی وجہ سے مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں. فرمائیے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے اور اس کی آنکھیں پٹی رہ گئی کہ معاملہ کیا ہوا. اور نبی علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا من آنا, اسے بتا, یہ جو بندہ چیلنج کر رہا ہے کہ تجھے تیرے خالق و مالک و مولا نے میرے بارے میں کیا بتایا ہے کہ میں کون ہوں. وہ گوہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک و قد خاب من کذبک. آپ کے بارے میں مجھے میرے خالق و مالک نے یہ معلومات دی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. ہاں جو کامیاب رہنا چاہتا ہے وہ آپ کے فرما برداروں میں آ جائے, اور جو اپنی زندگی دنیا آخرت کی ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مخالفت کر لے. یہ میں نے صرف ایک جھلکی دی اس بات پہ کہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تو ہے, جواب میں وہ بھی پہچانتے ہیں کہ جن سے بات ہو رہی ہے وہ کون سی حیثیت کے حامل ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ اور درجہ حیثیت و ویلیوز کیا ہے, تو وہ بھی جانتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو یہاں سب تک ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس حد تک ہے میرے دوستو
نبی پاک علیہ السلام کی رحمت اس حد تک ہے کہ اللہ جس کو قرآن میں رحمت فرما دے اس میں ایسی ایسی صفات پیدا فرما دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑ دیتی ہیں، نسبت اور تعلق جوڑ دیتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ آپ انبیاء کرام میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے قرآن میں اللہ نے رحمت فرمایا ہے۔ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کو دوسرا رکوع اٹھا لیں، یہ 16واں پارہ اٹھا لیں، حضرت مریم کے لیے، حضرت مریم کو جب بیٹے کی بات کی جا رہی ہے تو اس وقت فرشتے نے جو لفظ فرمایا ہے اللہ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ رب کریم نے فیصلہ کیا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے نشانی تو بنائیں گے حضرت عیسیٰ کو، لیکن اپنی طرف سے رحمت بھی بنائیں گے۔ اس لیے اس بات کا ڈر خوف اپنے دل سے نکال دیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کا بچہ کیسے ہوگا، فرمائے یہ بات دل سے نکال لیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو وہ رحمت للعالمین جو حضور پاک کو رحمت فرمایا اس کی نسبت حضرت عیسیٰ میں ابھی تک موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں استدلال اپنا نہیں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کا پیش کر رہا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس رحمت للعالمین کے اظہار کو دیکھیں نا کہ دونوں میں رحمت مشترک ہے، تو فرمایا اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی پیغمبر کو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے بعد دجال سے مقابلے کے لیے بھیجنا ہے۔ حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا گیا؟ باقی انبیاء کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی کیوں ہوئی؟ فرمایا دجال امت محمدیہ پر فتنہ اکبر بن کے آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے اس نبی سے کام لیں گے کہ یہ رحمت للعالمین کی امت میں مسئلہ ہوا تو جس کو رحمت فرمایا ہے اس نبی کی مدد اور نصرت، اس نبی کی دین کی نصرت کے لیے بھی وہ نبی آئے جسے رحمت فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا مقابلہ پھر اس کی کئی وجہ اور بھی دیتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ تشریف لائیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں جواب دوں گا۔ مسند ابی یعلا کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کاش جواب تو امتیوں کو مل جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کیوں فرمایا کہ یہ سلام کریں گے میں ان کو جواب دوں گا؟ وجہ تو اور بھی ہیں، تو فرمایا ایک وجہ وہی رحمت والی بھی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، بغیر شادی کے رب نے امر کن سے انہیں اولاد دی ہے، ان کی شادی تو نہیں ہے، وہ اس بچہ جننے کے بعد بھی کنواری ہیں، اسی لیے تو حضرت مریم کا لقب عذرا ہے۔ عذرا اس موتی کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی چھید نہ ہو، تو حضرت مریم کی شادی رب کریم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اس رشتے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے لگے اور حضور پاک بمنزلہ والد لگے۔ تو فرمایا کہ جب بیٹا اچھا کام کرے اور والد کو اس سے خوشی ہو تو والد اس کا بڑی بلند آواز سے استقبال کرتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ سلام کریں گے، حضور خصوصی جواب دیں گے۔ فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُدْفَنُ مَعِيَ، جیسے کنز العمال کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک حضور پاک نے فرمایا میرے یہاں قریب میرے روزے میں میرے ساتھ بنے گی۔ تو فرمایا اس کی وجہ کہ جب باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو اور وہ ایسا کام کرے جس سے باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے تو پھر والد اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے، اس لیے وَيُدْفَنُ مَعِيَ، ان کی قبر مبارک بھی یہیں بنے گی۔ تو رحمت کا تعلق جس سے جڑ گیا حضور پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین، اس کے اندر رب کریم نے وہ صفات، وہ معاملات، وہ رتبات، وہ مرتبات، وہ درجات کے وہ تمام چیزوں کے پرتاؤ اس میں ڈال دیا جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ تو اتنا بڑا رحمت دو عالم کا معاملے اور شخصیات اللہ نے یہ شخصیت ہمیں دی ہے، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، بغیر ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں درخواست، وداؤٹ اپلیکیشن ہمیں مل گیا۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے اس نسبت کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ کے اس انتخاب کی، ہمیں احساس رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کی۔ مسلمانوں اللہ کا کروڑوں شکر ادا کریں، ہم تب بھی اس پر جو ہے نا کم شکر ادا کریں گے کہ هو اجتباکم، ربی نے تو ہمیں چن کے حضور پاک کی امت میں رکھا ہے۔ اچھا جب یہاں رکھ لیا اور اللہ نے یہ مقام دے دیا تو اب ہمیں چاہیے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی بود و باش میں، اپنے لیونگ اسٹائل میں،
اپنے لیل و نہار میں، اپنے شب و روز میں، اپنے معاملات میں، تجارات میں، اخلاق میں، باقی معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، حضور کے فرامین کو اپنائیں، حضور کے احکام کو اپنائیں، حضور کی احادیث پر عمل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کا حکم کیا اس چیز کو بجا لائیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ یہی ہمیں قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں پابند کرتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو دین یہ ہے، نبوت فرما دے عمل کر لو، نبوت روک دے رک جاؤ۔ اس پر ترتیب بنے گی تو بات بنے گی۔ اور اگر یوں ہم پوری زندگی کے اعمال کے معاملات اس سنت کی ترتیب پہ عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ بڑے بڑے جبے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کے حصول کے لیے ایک ہی ترتیب ہے، ہر جگہ رسول اللہ کی سنت کا اتباع کر لیں، ہر موقع پہ پوچھ کے چلیں کہ ہمیں بتایا جائے، سمجھایا جائے، باور کرایا جائے، ریلائز کرائیں ہمیں ہمارے نبی کا کام اس موقع پہ کیا تھا، ادھر ہمارے نبی پاک کا معاملہ کیا تھا، ادھر ہمارے نبی کا حکم کیا تھا، ادھر ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ عمل کرتے جائیں، حضور پاک نے جس سے منع کیا اس سے رکتے جائیں، اس سے بڑا ولی اللہ تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ اپنے اعمال میں لائیں۔ یہ جو خانقاہ ہے نا، اس خانقاہوں میں بیٹھنے کی ایک وجہ یہی بھی ہوتی ہے کہ بندہ سب سے پہلے خود کو سوچے۔ آج کی گفتگو میں خود کو سب سے پہلے اپنا خطاب، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہر بندے کو اپنے نامہ اعمال اپنی گردن میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں تو ہمارے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر، آخرت بہتر، پر شرط اعمال ہے۔ کیونکہ ہمیں علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنے ایک ہی لفظ میں پیغام دے کر گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔